अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, मेरे यूट्यूब पे कमेंट भी किया कि आप ये जो लोग एक्स मुस्लिम के नाम पे फितना फैला रहे हैं, एक्स मुस्लिम के नाम पे जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे आप डिबेट करें, उनसे आप बहस करें। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिबेट या बहस उनसे की जाती है जो लोग सुनने को तैयार हों, समझने को तैयार हों और आपको भी बोलने का मौका दें। इन लोगों से डिबेट करने का इसलिए फायदा नहीं है कि इनका इंटेंशन समझना नहीं है, इनका इंटेंशन धर्म समझाना नहीं है, इनका इंटेंशन जो है इस्लाम से लोगों को वजन करना है। चूंकि बहुत कोशिश इन लोगों ने कर ली, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे कोई भी लोग हों, बहुत कोशिश कर ली इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम से वजन करने के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। एक लंबा दौर चला जो लोगों को तरह तरह के इल्जामात और तरह तरह के आतंकवाद के नाम से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया गया, बल्कि मुसलमानों को उसमें इस्तेमाल भी किया गया। बहुत सारे मुसलमान उस बहकावे में आकर के उन्होंने गलत काम भी किया, नो डाउट किया भी होगा, लेकिन आतंकवाद के नाम से बहुत कोशिश की कि पूरी दुनिया को इस्लाम के खिलाफ वजन किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। जब ट्विन टावर्स गिराया गया अमेरिका में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अमेरिकन जो कन्वर्जन रेट था इस्लाम में, सबसे ज़्यादा उस वक्त हुआ। तो ये हर तरह से हरबा हथियार तरीके से हार चुके हैं। अब इन्होंने एक नया एक चाल चला है कि अब इस्लाम की बुनियादी बातों को निगेट किया जाए। अब निगेट करेंगे तो आसानी से तो लोग मानने लेंगे, तो बेसिकली मजाक उड़ाया जाए। बेसिकली इनको ऐसा लगे कि इस्लाम जो है बहुत ही बेकार और बहुत ही गलत रिलीजन है, ऐसा मजाक उड़ाया जाए। अब किस तरह से मजाक उड़ाते हैं? भाई, अल्लाह को क्या फ़ायदा मिलता है रोज़ा रखवाने से? भूखे रखने से क्या फ़ायदा? 5 वक्त नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह क्यों होगा? अल्लाह को नमाज पढ़ाने से क्या फ़ायदा? हज इतनी दूर मेहनत करके करने क्यों चला जाए लोग? वही पैसा किसी गरीब को दे दें। कुर्बानी क्यों करते हैं बताइए? जानवरों को, बेजुबान जानवर को कुर्बानी करते हैं, वही पैसा गरीब को दे देना चाहिए। ये जानवर की भी जान होती है, जबकि ये सारी चीजें ये कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में लोग गोश्त खाने वाले सिर्फ मुसलमान थोड़ी हैं। बड़ा बड़ा चेन है, KFC है, मैकडोनाल्ड है, पता नहीं चेन है, और फिर इंडिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, तो वो क्या उसमें जान नहीं है? तो मकसद वो नहीं है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि आप इनके चंगुल में ट्रैप ना हो जाएं। आप 1 to 1 जवाब देना ना शुरू करें। तो आप क्या होगा, जब आप 1 to 1 जवाब देना शुरू करेंगे तो आप इन पे सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। असल इनके ऊपर इतना सवाल खड़ा हो चुका था कि ये जवाब देने में कासिर थे, तो अब इन्होंने हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और हम उसमें इंगेज हो जाएं, ताकि ये अपनी सवाल जो है, जो इस्लाम ने इनके सामने सवाल खड़ा कर रखा वो लोग भूल जाएं। इस्लाम ने क्या सवाल खड़ा कर रखा? इस्लाम ने सवाल खड़ा कर रखा कि वो परमेश्वर वल्लाह एक है, वो कायनात का मालिक एक है। वो कायनात का मालिक 2 नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता। किसी स्कूल के प्रिंसिपल 2 नहीं होते, किसी कंट्री के हेड 2 नहीं होते, तो कायनात का मालिक 2 कैसे हो जाएगा? अगर कायनात का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक 2 होता तो वहीं फसाद होता, वहीं लड़ाई होता। और ये सिर्फ इस्लाम नहीं कह रहा, ये जितने भी नबी इससे पहले आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सभी ने एक ही पैगाम दिया। और वो पैगाम क्या था? हम सबका मालिक एक है, हम सबका रब एक है, हम सबका पालनहार एक है। उसके नाम अनेक हैं, वो सिफाती नाम है, उसके प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स है जो बैक वक्त होल्ड करता है। तो वो एक ही है, 2 नहीं है, अनेक नहीं। यही तो इस्लाम की जो मेन टीचिंग है, बुनियादी टीचिंग है, फंडामेंटल टीचिंग है, यही है। और जरिया कौन बने? दूत बने, रसूल बने। तो ये बुनियादी बात है परमेश्वर का, अल्लाह का होना। और ये बुनियादी बात है इस जमीन में इंसानों में से इंसानों का दूत चुना जाना और उनके जरिए ज्ञान देना। तो ज्ञान 2 नहीं हो सकता, मालिक एक है तो ज्ञान 2 नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता।
ایک ماں اپنے دو بچے کو دو گیان نہیں دیتی, ایک کو کہتی بیٹا چور بن جائے, ایک کو کہتی پولیس بن جائے, ہے نا. ایک باپ اپنے دو بیٹے کو دو گیان نہیں دیتا ہے, تو کیا وہ پرمیشور ہمیں 10 طرح کا گیان دے کر کے کنفیوز کرے گا؟ تو بنیادی سوال اسلام نے اتنے بڑے کھڑے کر دیے ہیں کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کے خاص کر ٹینیجرز کو, مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لڑکے کو, لڑکیوں کو. اور اس کا واحد وجہ ہے کہ مسلمان خود جو ہے اپنی چیزوں کو نہیں پڑھ رہا, دین سے کی جو سمجھ, جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور اس کا جو بیسس ہونا چاہیے قرآن ایسی حکمت کی کتاب ہے, ایسی وزنری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو گائیڈ کرے گی. ہدی للناس ہے, ہم پڑھیں تو صحیح, اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کہ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو جائے گے. بھائی قرآن ہدایت کی کتاب ہے, تو ہدایت کی کتاب سے گمراہ کون ہوتا ہے؟ ہاں, قرآن خود کہتا ہے کہ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں, جن کے دلوں میں ہی نفاق ہے. ایسے لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے, ایسے لوگ گمراہ ہوں گے. ورنہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے, اور قرآن آسان ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ میں نے آسان بنایا. تو جب اللہ آسان بنا ہے تو یہ آسان ہی ہوگا. اور بیک وقت ساری انسانیت کو اپیل کر رہا ہے, چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو, اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, اس سے زیادہ انٹلیکچوئل ہو, سپر انٹلیکچوئل ہو, ہر آدمی کو اپیل کر رہا. اور اسلام سب سے پہلے ترجیح دیتا ہے علم کو, اور علم جو ہے فرض ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے علم حاصل کرنا, اور ہر طرح کے علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. قرآن کی علم اور دین کا علم پہلے ضروری ہے, اور اس کے بعد ہر طرح کے علم. چونکہ بنیادی جو قرآن ہے, قرآن میں ہر طرح کا سائنس ڈیل کر رہا ہے. سائنس, فزکس بھی ہے اس کے اندر, کیمسٹری بھی ہے اس کے اندر, جغرافی بھی ہے اس کے اندر, اور ایمبرائیولوجی بھی ہے اس کے اندر, ایسٹرونومی بھی ہے اس کے اندر. تو ہر چیز, تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سارے علوم چاہیے پیرلل. جتنا اچھا ادھر علم ہوگا اتنا ہی اچھا آپ ادھر بھی چیزوں کو سمجھ پائیں گے. تو یہ جو فتنہ ہے ایکس مسلم کا, اور یہ ملحد کا, اور یہ مرتد کا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک منظم طریقے سے یہ ایک مشن ہے جس میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی باتوں کو سننا نہیں ہے, آپ کی باتوں کو سمجھنا مقصد نہیں ہے. اس لیے بار بار ہر بات کا جواب دے کر کے ہم اپنا وقت ضائع کریں گے. ہم اپنے لوگوں کو صحیح علم دیں, ہم اپنے لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں, ہم اپنے لوگوں کو قرآن کی علم دیں. اور دین آسان ہے. ایکچولی لوگوں کو دین جو ہے نا, اسلام سے ڈر لگنے لگا کہ بھائی دین جو ہے بڑا قابل لوگوں کا ہے. وہ لائبریری, قرآن اور لائبریری اور کتابوں کا انبار دیکھ کر کے لوگ ڈر جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین تو بہت ہی سمپل ہے. دین ہے اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اپنے رب کی, وہ اپنے رب کے حکموں کی اطاعت کرو. وہ سارے حکم جو ہے قرآن میں ہے, اور بہت ہی آسانی سے سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, سارٹ آؤٹ کیا جا سکتے ہیں. اور یہ کیسے کرو گے؟ جیسے رسول بتاتے ہیں, اطیعوا الرسول. رسول نے خود اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. یہ ہے اصل دین, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. بھائی میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا, میں نے پہلے ویڈیو میں ایکس مسلم کے بارے میں بھی بتایا, اور بیسک دھرم کیا ہے وہ سمجھایا. لیکن ہمارے یہاں دقت کیا ہے, خاص کر کے مسلمانوں کے یہاں, کہ ہم سیریسلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. مطلب کوئی سینسیشنل چیز ہو, ہاں ان کو بہت اچھا لگے گا, بھائی اس نے اس کو ہرا دیا, اس نے ایک مسلم کو ہرا دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے ایک کو مسلمان بنا دیا, اس نے یہ, ایسی چیزیں یہ سننا چاہتے ہیں. بلکہ ان کے اوپر سیریس باتیں, سیریس غور و فکر کا مادہ وہ نہیں ہے. جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم سوچتے نہیں, کیا تم تدبر نہیں کرتے. یہ ایک سیریس میٹر ہے. دین ایک سیریس میٹر ہے, اور سیریسلی چیزوں کو آپ جب کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو سیریسلی کریں. کسی چیز کا آپ غور و فکر کریں تو اس میں پورا ٹائم لگائیں. ایسا نہیں کہ جسٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ مطلب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا, کبھی یہ دیکھ لیا, کبھی فحاشی دیکھ لیا, کبھی مذاق چل رہا ہے وہ دیکھ لیا, کبھی کچھ اور دیکھ لیا, تو کچھ بھی سمجھ میں آنے کا نہیں ہے. تو مسلمانوں کو, ہمارے ینگس جو ہیں, ٹینیجرس ہیں, ینگسٹر ہیں, ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں. آپ حیرت کریں گے, آپ ایک بار قرآن سے جڑ کے دیکھیں تو, غور و فکر کریں تو, خود سے عربی سیکھیں اور ترجمہ سے قرآن پڑھیں. اور ایک نہیں کئی مفسر کا بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ ریفر کریں, کہیں ایک سے شروع کریں. آپ کو وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, وہ ذہانت, وہ حکمت, وہ لیاقت پیدا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو ڈگا نہیں سکتا.
اور یہ لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں تو ان کا مقصد ہے لوگوں کو بدظن کرنا قرآن سے، اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ان کی سیرت سے، ان کی سنت سے. تو یہ چیزیں تو یہ چلتا رہے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہم اپنی چیزوں کو سدھاریں. ایسے آج 10 ہیں، کل 100 ہوں گے، پرسوں 1000 ہوں گے، اور یہ سب غلط باتیں پھیلائیں گے، جھوٹی باتیں پھیلائیں گے. میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی جنت میں تو شراب ہوگا اور دنیا میں شراب منع ہے. ایکچولی جنت میں شراب جو ورڈ ہے عربی میں، شراب جو ورڈ ہے وہ پینے کی چیز کو، ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں. اور شربت جو ہوگا وہاں وہ طہورا، شرابت مطلب شربت اور طہورا ہوگا ورڈ ہے، مطلب ایسی پاک اور ایسی بہترین شربت ہوگی جو انسان تصور نہیں کر سکتا. اور دنیا میں جو ایکچولی جو ہے شراب، اس کو ورڈ یوز کیا گیا خمر، مطلب نشہ والی، ہر چاہے وہ سالڈ ہو یا لیکوڈ ہو، ہر نشے والی چیز کو خمر کہا گیا. تو یہ خود مطلب عربی نہیں جانتے اور ان کا مقصد عربی جاننا بھی نہیں ہے. کوئی ایسی پوائنٹ کو لے کر کے ایسا پروپگنڈا پھیلانا کہ مسلمانوں کو لگا رہے دیکھیے یہ تو غلط باتیں لکھی ہوئی. تو یہ چیزیں آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود پڑھیں، ہم سب خود پڑھیں، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اگر ہم نے نہیں پڑھا اور اپنے لوگوں کو نہیں پڑھایا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام چالو نہیں کیا مسجدوں میں، اور قرآن کو ترجیح نہیں دی، تو پھر ان کا فتنہ بڑھتا جائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.